السلام علیکم دوستوں، میں ہوں MS اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹوریلز۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ تو ہم ڈرخائم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں آج، اور اس کی تھیوری ہے مذہب کی معاشرتی وضاحت یا مذہب کا نظریہ، جس کو ہم سوشل ایکسپلینیشن آف ریلیجن اور تھیوری آف ریلیجن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ڈرخائم نے مذہب کے متعلق اپنے مفروضے اس طرح قائم کیے ہیں کہ اس نے گروہی زندگی ہی مذہب کو کہا ہے کہ پیدا کرتی ہے یا اس سے پیدائش کا منبع ہے۔ مذہبی خیالات اور افعال ہی سماجی گروہ کو شکل دیتے ہیں۔ مقدس اور ناپاک کا فرق عالمگیر ہے، یعنی کہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے اور پوری معاشرتی زندگی پر یہی اثر انداز ہوتا ہے۔ ڈرخائم نے مقدس ان چیزوں کو کہا ہے جو انسان نے علیحدہ کر رکھی ہیں۔ ان میں مذہبی عقائد، رسومات یا ایسی چیز جسے معاشرے نے خصوصی امتیاز کے طور پر مقرر کر دیا ہو شامل ہے۔ انسان نے مقدس اور ناپاک میں فرق قائم کر رکھا ہے۔ جب کسی مقدس رسم میں شرکت کی جاتی ہے تو اس کا معاشرتی مقام اس فرد کو حاصل ہو جاتا ہے۔ ڈرخائم نے مذہب کی تعریف یوں کی ہے: عقائد و افعال کا ایک جامع نظام جس کا تعلق مقدس چیزوں سے ہے مذہب کہلاتا ہے۔ مقدس عقائد اور افعال لوگوں کو اخلاق کی ایک لڑی میں پرو دیتے ہیں۔ مثلاً مسجد، خانہ کعبہ، قرآن مجید وغیرہ مقدس چیزیں ہیں۔ بقول ڈرخائم مذہب کا منبع اور مقصد اجتماعی زندگی میں ہے، بلکہ تقدس معاشرے کی تہہ میں ایک جسامت رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مذہب کا اہم وظیفہ معاشرتی سالمیت کو پیدا کرنا، اسے تقویت دینا اور اسے قائم رکھنا ہے، بلکہ جب تک معاشرہ قائم ہے مذہب بھی قائم رہے گا۔ یعنی کہ اس کے مطابق مذہب کا جو وظیفہ یعنی کہ فرض ہے، جو کام ہے، وہ ہے معاشرے کو یکجا رکھنا۔ ڈرخائم کے نظریے کے مطابق معاشرے میں اجتماعیت و گروہی سالمیت، کولیکٹیویٹی اینڈ گروپ سالیڈیرٹی صرف مذہب کی وجہ سے ہے۔ مذہب نہ ہوتا تو معاشرہ وجود میں نہ آتا اور افراد ایک ایک ہو کر ایک دوسرے سے بکھر جاتے۔ معاشرتی زندگی کا وجود نہ ہوتا، معاشرتی معمولات نہ ہوتے اور ثقافت نہ ہوتی۔ مذہب کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ عقائد و افعال میں جامعیت و تنظیم کا نام مذہب ہے۔ یہ عقائد و افعال پاک چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ مذہب ہمارے عقائد اور افعال میں تنظیم پیدا کرتا ہے، یعنی کہ قول و فعل دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے۔ ہمارے افعال یعنی کردار میں جب تنظیم پیدا ہو جائے تو اس سے گروہی سالمیت وجود میں آتی ہے، جو معاشرے کو استحکام و پختگی عطا کرتی ہے۔ مزید یہ کہ مذہب پاک اور ناپاک کا تصور پیش کرتا ہے۔ ہر پاک چیز کا حصول اور ناپاک سے نفرت کے تصور جو افعال و عقائد قائم ہوتے ہیں، ان کا نام مذہب ہے۔ جیسے اسلام میں گوشت کھانا جائز ہے، لیکن حلال و حرام گوشت کی تمیز اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ ایک جانور کا حلال ہونا، پھر شرعی طریقے سے اس کا ذبح ہونا، یہ دو شرائط حلال گوشت کی بنیادی شرائط ہے۔ یہ دونوں شرائط پوری نہ ہوں تو گوشت حرام ہے اور مردار ہے۔ اسی پاک و ناپاک کے فرق کے لیے اسلام میں جامع نظام موجود ہے جن کا تعلق عقائد اور افعال سے ہے۔ انہی نظاموں پر اسلامی معاشرے کی بنیاد قائم ہے۔ دیکھیں، عقائد اور افعال سے مراد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے اور وہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب ہم اس کی عبادت کے لیے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ ہمارے افعال ہے۔ عقائد اور افعال کو ایک جگہ یکجا کیا جاتا ہے۔ ڈرخائم کے مطابق اسی کا نام مذہب ہے۔ یہاں ہم کچھ مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف پاک عقائد اور افعال ہے جس کو پیور بلیفز اینڈ ایکشنز یا پریکٹسز آپ کہہ سکتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پاس لیفٹ سائڈ پر ناپاک عقائد و افعال ہے، یعنی کہ امپیور بلیفز اینڈ پریکٹسز یا ایکشنز ہے۔ پاک عقائد و افعال میں قرآن مجید، بیت اللہ شریف، نماز کا احترام بنیادی عقائد ہیں۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا، قیامت قائم ہونا، دنیاوی زندگی پر حساب و کتاب ہونا، جنت و دوزخ، فرشتے، آسمانی کتابیں، پیغمبر علیہ السلام، اچھی و بری تقدیر کو تسلیم کرنا اسلام کے عقائد ہے۔ رمضان المبارک کے روزے، قربانی، حج، بیت اللہ، زکوٰۃ، خیرات و صدقات، جہاد وغیرہ اسلامی افعال ہے۔
ان سب عقائدوں اور افعال کی تنظیم کا نام مذہب ہے اور ان سب کا تعلق پاک چیزوں سے ہے۔ ان کی وجہ سے معاشرے کے افراد ایک دوسرے سے گہرا رابطہ و تعلق رکھتے ہیں۔ گروہی سالمیت انہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، معاشرہ قائم رہتا ہے۔ اگر ہم ناپاک عقائد و افعال کی بات کریں، حرام و مردار گوشت کا استعمال، یہ ہمارے لیے ناپاک عقائد، یہ ناپاک ہے، یہ ہمارے لیے چیزیں حرام ہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حرام و مردار گوشت کا استعمال، شراب نوشی، جوئے بازی، زنا، کم تولنا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، قتل کرنا، دھوکہ دینا، امانت میں خیانت کرنا، رشوت لینا دینا وغیرہ ناپاک ہے۔ ناپاک عقائد میں شرک، بدعت، کفر، الحاد، تکبر، غرور، بخل، فضول خرچی، بزدلی وغیرہ شامل ہے۔ یہ عقائد و افعال معاشرے میں بد نظمی پیدا کرتے ہیں، جس سے گروہی سالمیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ٹیسٹوریلز کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔